بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو میں سوال کا جواب دیتے ہوئے کچھ گزارشات کی گئی تھیں۔ سوال یہ تھا کہ کیا سورہ الرحمن کے ساتھ جو آج کل علاج کیا جا رہا ہے اور ہسپتال میں ڈاکٹر حضرات اس کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور سورہ الرحمن کو سننا بھی آنکھیں بند کر کے ہیں، بغیر ترجمے کے سننا ہے، اور سننا بھی قاری عبدالباسط کی آواز میں ہے، اور پیچھے اس کے کچھ لوگوں نے چینل بھی بنا لیے ہے، اس کی تبلیغ بھی ہو رہی ہے، اور کوئی بابا جی ہیں جس نے یہ انتخاب کیا کہ سورہ الرحمن کی تلاوت جو ہے وہ کس آواز میں سنی جائے۔ انہوں نے اپنا انتخاب کیا قاری عبدالباسط کا رحمہ اللہ کا۔ تو میں نے اس سلسلے میں چند گزارشات کی تھی۔ ایک اعتراض ہماری بہن کے ذہن میں آیا ہے، میں اس کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین کا قرآن پورے کا پورا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ علاج ہے۔ قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے دم وغیرہ، وہ علاج ہے، نفع بخش ہے، نفع دینے والا ہے، اور علاج بھی مکمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں کہ وہ علاج کرنے والا جو معالج ہے اس کے لیے بھی شرطیں ہیں، وہ کون ہو، اور جس کا علاج کیا جاتا ہے، کیا جا رہا ہے یا کیا جائے گا، اس کے لیے بھی ہے کہ وہ کس انداز سے اس کو لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ السیف بیدار بہی، تلوار کا کام کاٹنا ہے، لیکن اس کو کون استعمال کرے گا؟ میرے جیسا ایک کمزور آدمی؟ نہیں، ایک مضبوط، جتنا زیادہ اس کے بازو میں طاقت ہوگی، تلوار کی کاٹ اتنی ہی زیادہ ہوگی اور کارگر ہوگی۔ حق تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء۔ اے میرے پیغمبر، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ ہدایت ہی ہدایت ہے، شفا ہی شفا ہے، دل کے امراض سے، روحانی، نفسیاتی اور جسمانی بیماریاں ساری اس کے اندر شامل ہیں۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ جو ہم قرآن پاک نازل کر رہے ہیں وہ شفا ہی شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ظالم لوگوں کو تو خسارے کے سوا، گھاٹے کے سوا کچھ اور نصیب نہیں ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ، جیسا پہلے میں نے عرض کیا کہ مکمل طور پر سارے کا سارا قرآن جو ہے شفا ہے۔ ذرا ایک اور مقام سے بھی سن لیجئے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، آپ کے پاس ایک بہترین نصیحت آ پہنچی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور وہ کیا ہے؟ نصیحت تو ہے ہی، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کی بیماریوں کا اس میں علاج بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور تمام مومنوں کے لیے یہ رحمت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض احادیث میں یہ ثابت ہے کہ قرآن کی بعض آیات کی آپ نے فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ تو سورہ الفاتحہ کا میں نے ذکر کیا تھا، جس کو دوسرا نام سورہ شفا بھی ہے، کو صحابی نے دم کیا ہے اور اس کا علاج ہو گیا ہے۔ بچھو کا ڈسا تھا یا سانپ کا ڈسا تھا، تو بندہ اپنی جان کہ اس کی جان پر بنی ہوئی تھی، اور لوگوں نے پوچھا، اور صحابہ کرام میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں علاج کرتا ہوں اس کا، میرے پاس دم ہے،
لوگ تو آپ کو پتہ ہے دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں، جو زیادہ تہذیب یافتہ نہیں ہوتے، تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، تو وہ دم درود اور دم جھاڑ پر ہی زیادہ مطلبی انحصار کرتے ہیں۔ وہ دور بھی ایسا تھا، صحابہ بھی سفر میں تھے، انہوں نے سورہ فاتحہ کے ساتھ دم کیا، پھونک ماری، اور اللہ رب العالمین نے اس کو شفا دے دی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو انڈورس کر دیا۔ ایسے ہی سورہ، یہ جو آخری دو آیتیں ہیں، دو صورتیں ہیں، سورہ الفلق اور سورہ الناس، اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص، اور اس کے ساتھ چند اور آیات ہیں، یہ جادو کا بہترین علاج ہے۔ اور نظر بد کے لیے، جیسے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی حفاظت کے لیے آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے، کتنی پیاری دعا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسنین کو دعا کیا، یعنی دم کیا کرتے تھے، اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ پڑھ کے آپ پھونک مارتے تھے حسنین کو، سیدہ شباب اہل الجنہ، اور ساتھ ہی یہ فرماتے تھے کہ یہ میرے بابا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جد امجد اپنے بیٹوں کو یہی کلمات پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ تو جو چیزیں میری بہن ثابت ہیں وہ ثابت ہیں۔ اور راہ چلتے میں نے یہ بات کہی تھی کہ چونکہ لوگ سنت سے ہٹ کر غیر مسنونہ اعمال کی طرف جتنی توجہ سے کام کرتے ہیں اور توجہ دیتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس سے اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ جب بندگی سمجھ لیا جائے تو وہ دین کے اندر ایک اضافہ ہوتا ہے، وہ پھر بدعت شمار ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک سے یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا کے الفاظ ہیں۔ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، آپ کے اس اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ ان تمام چیزوں کے اندر یہ ہے کہ جو مغرب کے اندر میوزک تھیراپی کا جو مسئلہ ہے کہ وہ میوزک لگا کے، کوئی شک نہیں اس میں بھی کرتے ہیں وہ لوگ، اور یہ کافی دیر سے ہے، اور اس کی بڑی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ تو مجھے افسوس ہوا یہ بات سن کر کہ کیا مسلمانوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے؟ ہاں، اگر ایسا ثابت ہوتا تو دل و جان سے حاضر تھا۔ تو یہ جو انہوں نے شروع کیا ہے، سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ کیا یہ اس کے اندر ازم تو موجود ہے، الرحمن، جب آدمی یہ سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس جو یہ اعجاز ہے قرآن پاک کا کہ ایمان کے ساتھ جب آدمی تلاوت سنتا ہے پھر اچھی آواز سے سنتا ہے، سچی بات ہے، اس کے اندر تو نہیں، یہ جھومنے کو جی چاہتا ہے، لیکن اس کو جس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پلٹ کے دیکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی طرف۔ کیا آپ سے ایسا کرنا ثابت ہے؟ بالکل نہیں۔ خلفائے اربعہ سے، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے طریقے کو اپنانا یا میرے بعد خلفائے راشدین المہدیین کے طریقے کو اپنا لینا۔ اگر ان میں چاروں میں سے کسی نے ایسا کیا ہوتا، صحابہ کرام بھی بیمار ہوتے تھے، ان کو بھی تکلیفیں آتی تھی، اور ان کے پاس تو آپ کو پتہ ہے وہ ہم سے بہت زیادہ قرآن پاک کو سمجھنے والے تھے، عرب تھے وہ لوگ۔ کیا کسی نے کوئی ایسا کیا ہے؟ بھئی نہیں کیا۔ کیا اس کے بعد تابعین کا دور آیا کسی نے کیا ہے؟ تو یہ نئے نئے کام شروع ہوتے ہیں، کوئی قرآن کے نام سے شروع کر دیتا ہے، کوئی نبی کی پیار اور محبت میں نبی کی شان کے نام سے شروع کر دیتا ہے۔ تو ہر وہ کام، خواہ وہ قرآن کے نام سے شروع کرے یا حدیث کے نام سے شروع کرے یا دین کے نام سے، کہنے کا مطلب یہ کہ دین کے نام سے شروع کرے، ہمیں دیکھنا ہے کیا یہ دین کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا بڑا واضح فرمان ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا کام کیا جس پر ہماری مہر نہیں ہے، وہ عمل، وہ کام مردود ہے۔ مردود کا مطلب یہ ہوتا ہے ریجیکٹڈ ہے، عربی میں کہتے ہیں مردود علی فاعلہ، کہ کرنے والے پہ منہ پہ مار دیا جاتا ہے کہ تو یہ بندگی ایسے کر رہا ہے، تو یہ تلاوت اس انداز سے کر رہا ہے، اس کو گانے کی شکل بنا لی ہے تو نے۔ جیسے آج کل نعتیں جو ہیں، گانے سے اور نعت میں کیا فرق رہ گیا؟ باقی بیانیں اس طرح، وظیفے ہیں، وہ کچھ صوفیوں کی ایسی مجلسیں ہیں، اللہ کی پناہ ہے،
قرآن پاک تو میری بہن وہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن کا ہی وظیفہ کرتے ہیں، لیکن شیطان کو راضی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو کمپیریزن لوگوں نے کر لیا ہے اور اس کو اس سے ملا رہے ہیں کہ علاج کے لیے یہ طریقہ ہے، ہاں اگر طریقہ ثابت ہوتا تو بھائی اس میں کیا حرج تھا، لیکن میں نے اپنی وضاحت اس لیے دی ہے کہ کمپیریزن کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ میوزک اور اس میں فرق نہیں ہے، الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتے ہیں اس بات سے۔ قرآن پاک کو اسی انداز سے ہم نے تلاوت کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے جس کا طریقہ اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا ہے، کیونکہ بھائی دین مکمل ہو چکا ہے۔ نیا انداز اختیار کرنے والا کوئی بھی ہے اور کوئی بھی بدعت کا آغاز کرنے والا ہے، اس کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کا ترجمہ اختصار یہ ہے، مختصر یہ ہے، اختصار سے یوں ہی کہا جا سکتا ہے کہ دین مکمل ہے، اس کے اندر نہ تو کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے نہ اس میں نکالی جا سکتی ہے۔ تو میری بہن، یہ چیز داخل کی گئی ہے کہ قرآن کو اس انداز سے پڑھو گے تو شفا ملے گی۔ یہ قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو اطمینان ہو گیا ہوگا یا اطمینان ہو جائے گا انشاءاللہ میرے اس جواب کو سننے کے بعد۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ میں حق اور سچ کہنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔